بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کے ذریعے شفا کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے۔ آج گمشدہ چیزیں اور اس کے علاوہ ایسے ناممکن کام جو ہونا بظاہر لگے کہ دشوار ہیں، اس کے حوالے سے ہم قرآن سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ ہی کی بدولت مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا میسر آیا، جس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ زنجانی فاؤنڈیشن کا جو سلسلہ راشن کا ہمارا چل رہا ہے، رمضان المبارک میں ایک سید زادے کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور ان کی خدمت میں جب تحفتاً ہم نے راشن کو پیش کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ وہ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ زنجانی فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، چاہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ڈونیشن کے طور پہ، چاہے وہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ لازماً ان آنسوؤں کی بدولت ہم لوگوں کو بخش دے گا۔ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ مجھ اکیلے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اصل میں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں کے تعاون کی بنا پہ الحمدللہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہم ذکر کریں گے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بہت قرآن ہی سے زبردست سا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو بسم اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، جس میں انہوں نے ایک آیت لکھی ہے قرآن میں، جو انہوں نے خط کے اندر ملکہ سبا جو یمن کی ملکہ تھی ان کو خط لکھا، اس کے اندر یہ آیت تحریر کی، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنا کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس خط کا، اس وظیفے کا اثر یہ ہوا ملکہ سبا پہ کہ ان کی بہت ایک عظیم آرمی تھی جو ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر انہوں نے دے دی، اور اس طرح بسم اللہ کے وظیفے سے آپ علیہ السلام کو ایک عظیم آرمی مل گئی۔ تو یہ ایک وظیفہ جو قرآن سے ثابت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر کتنی تاثیر ہے۔ آپ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے کسی بھی کام کے شروع میں جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اپنی میں کو نکال دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی کہ میرا ہر کام جو شروع ہو رہا ہے وہ رب تعالیٰ کی ہی مدد سے ہے، اور وہ ایسا بابرکت رب ہے، ایسا عظمتوں والا رب ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے ہر کام میں اپنے محبوب کا ذکر لازمی کرتا ہے۔ تو بسم اللہ اپنے ہر کام سے پہلے پڑھ لینے سے یہ بھی اظہار ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے رب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ اور بات کروں، کیونکہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور میرے دیکھنے والے ناظرین ہمارا فوکس ایک مخصوص ٹاپک کی طرف ہے۔ جب انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے کم و بیش 3000 نام ہیں جو انسانوں کو بھی سکھائے ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو فرشتوں کے سکھائے ہیں، یعنی تمام نام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں، اور انسان یہ چاہے کہ میں رب تعالیٰ کو تمام ناموں کے ساتھ پکاروں، تو تفسیر کبیر میں ذکر ہے کہ اس کو چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کیونکہ اللہ یہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی 3000 نام صفاتی نام ہے۔ تو جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل پڑھتا ہے تو اس میں رب تعالیٰ کی تمام صفات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مزیدار سی چیز تھی جو تفسیر کبیر میں مجھے اپنے مطالعے کے دوران ملی، تو ہمیں اس نیت سے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104
صحائف اور کتابیں، جس میں 100 صحائف ہیں، 4 کتابیں ہیں، قرآن، زبور، تورات اور انجیل۔ تورات، انجیل، تمام 100 صحائف کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں میں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں شامل فرما دیا، اور ان 3 کتابوں کا علم قرآن پاک میں شامل فرمایا، اور قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس میں ذکر فرمایا، اور سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علم عطا کر دیا، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنے وظائف میں لازمی ایز اے پیر تصور کر کے اپنے وظائف کیا کریں، کیونکہ امامت، ولایت اور جتنے بھی سلسلے ولایت کے چل رہے ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان سب کا جو اصل سمندر ہے وہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہی کی طرف جانب لوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسے لا علاج مرض کے لیے وظیفہ یا نقش طلب کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے آپ اس کے لیے نقش حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کینسر یا کوئی بھی لا علاج مرض ہو تو اس کے لیے نقش آپ کو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے میسر آ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کی کوئی چیز گم گئی ہے، چاہے کار ہے، چاہے بچہ ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی چیز اس کی گم گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک کی کثرت، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی اس کی گم شدہ چیز اس کو مل جائے گی۔ آخر میں صرف جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ فضیلتیں عرض کرتا جاؤں جو اپنے گھر آپ رہ کے ان کو عمل میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا سر درد ہو جو ختم نہ ہوتا ہو، یا بلڈ پریشر کی شکایت ہو، تو اپنی ٹوپی یا چادر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے سی دیں، انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر باہر جیسے آج کل کرونا کے حوالے سے بہت پریشانی ہے اور آپ کو کوئی بھی بڑی دعا نہیں آتی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی کھانے والی چیز جو نقصان دہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام سے پہلے جو جائز ہو نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیے کہ اپنی زندگی کے ہر جائز نیک کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صلے سے، اپنے نام کی برکت سے، اپنے نام کی رحمت سے ہم لوگوں کی زندگی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔